پاس جب ملک الموت آئے تھے تو انہوں نے تھپڑ مارا تھا، کہ کیا یہ بات سچ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت ملک الموت علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غصے والے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اتنے غصے والے تھے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون کے حوالے اپنی امت کر کے گئے ہیں نا، تو پہاڑ پر گئے، ایک اللہ رب العالمین سے چونکہ ہم کلام ہوا کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام آپ کا لقب ہی ہے کلیم اللہ، تو جب وہاں سے آئے نا، اتر رہے تھے جب پہاڑ سے، اور پہلے جس طرح سے قرآن آیا حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے، اسی طرح سے توریت موسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوتی تھی، جو اللہ پیغام دیتا تھا، وہ بڑے بڑے چٹانوں کے اوپر لکھ کر توریت آ جایا کرتی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے بعد جب کوہ طور سے نیچے آ رہے تھے تو دیکھا کہ یہ ہماری قوم جو کہ بچڑے کو پوج رہی ہے، بچڑے کی عبادت کر رہی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا کہ توریت لکھی ہوئی تختیاں اوپر سے ان کے اوپر پھینک کے ماری۔ یہ غصہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اسی طرح سے حضرت ملک الموت آئے اور آ کر کہنے لگے کہ میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام غصے والے تھے، انہوں نے مارا تھپڑ حضرت اسرائیل کے، ملک الموت کے، یہاں تک کہ تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت ملک الموت کی آنکھ نکل کے باہر آ گئی اور پہنچے نا رب کی بارگاہ میں، اے پروردگار عالم آج کہاں بھیج دیا، کہاں پھنسا دیا تو نے، کہ یعنی کہ حضرت تیرے نبی موسیٰ نے مارا ہے مجھے۔ تو اب اس کے پیچھے دیکھو دو چیزیں ہیں، فرشتوں کا مقام بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، لیکن نبی کا تو اپنا مقام ہے نا، نبی کے مقام کے برابر تو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تو حضرت ملک الموت کو یہاں سے یہ بات بتانا تھی کہ جب نبی کی بارگاہ میں جاؤ نا تو بڑے با ادب بن کر جاؤ۔ اس سے بہت بڑا پیغام بھی ہے قوم کو کہ دیکھو ایک فرشتہ بے ادب ہو کر، حالانکہ وہ بے ادبی نہیں تھی لیکن ان سے اجازت کیوں نہیں طلب کی، بتانا مقصد یہ تھا کہ جب آپ گئے تھے نا تو آپ نبی کے پاس اجازت طلب کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے اور کہتے کہ اگر آپ چلنا چاہیں تو چلیں، رہنا چاہیں تو رہیں، لیکن آپ نے ڈائریکٹ یہ کیوں کہا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ مقام بتانا، نبوت کا مقام بتانا مقصود تھا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب پھر اور جبھی سے انہوں نے دعا کی کہ اللہ اب ہم کسی کے سامنے ظاہری طور پر ظاہر ہو کر نہیں جائیں گے۔ پہلے جو ملک الموت تھے نا وہ ظاہری لباس میں آیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں نا کہ جو شداد بادشاہ تھا جس نے زمین کو پہ جنت کو بنوایا، تو جب وہ جنت اپنی دیکھنے کے لیے پہنچا ہے تو حضرت ملک الموت کہاں کھڑے تھے؟ اسی جنت کے گیٹ پر کھڑے تھے۔ شداد دیکھ کر جھلملا گیا کہ اتنی خطرناک ہماری اتنی زبردست جنت ہے اور اس میں یہ فقیر کون کھڑا ہوا ہے، ہٹاؤ اس کو۔ تو درباریوں نے کہا یہ تو ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ تو شداد نے جب زیادہ عقل دکھائی نا تو انہوں نے شداد سے کہا اپنا کان لاؤ، اور کان میں کہا میں ملک الموت ہوں اور تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب وہ کہنے لگا ارے معاف کر دو، چھوڑ دو، جنت دیکھ لینے دو، لیکن موسیٰ وہ حضرت اسرائیل نے فرمایا کہ اللہ کو منظور ہی نہیں ہے کہ تو اپنی یا میری جنت دیکھے، تیرے لیے تو کھلی ہوئی جہنم ہے، بس وہاں کے نظارے کرو چل کے۔ تو پہلے انسانی شکل میں آیا کرتے تھے یا کسی بھی شکل میں ملک الموت، لیکن پھر وہیں سے حضرت ملک الموت جو تھے وہ پھر ایسے ہی بغیر کسی کے یعنی کہ پردے میں آتے تھے جو کہ کسی کو نظر نہیں آتے تھے۔ پہلے کبھی ایسا بعض مرتبہ ہوتا تھا کہ کبھی کسی کو دکھانے کے لیے انسانی شکل میں بھی آ جایا کرتے تھے، لیکن اب جب سے حضرت ملک الموت جو چھپے ہیں اور دعا کی کہ اللہ اب ہم ظاہری طور پر کسی کے سامنے اس طرح سے نہیں جائیں گے، تو اور بھی اس کی روایت ہے کہ اور کوئی بھی وجوہات کسی اور انبیاء علیہ السلام کے دور میں رہیں، بہرحال تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے۔ تو خیر یہاں سے بتانے کا مقصد ایک نبی کی عظمت بتانا مقصود تھا کہ دیکھو نبی موسیٰ علیہ السلام ہیں تو ان کے پاس فرشتہ بھی آئے تو بڑی بادب ہو کر آئے۔ تو اگر انسان کسی نبی کی شان میں اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آقا کی شان میں کسی طرح کی گستاخی کرے گا تو پھر اس کے اوپر فرشتوں کا یا کسی نبی کا تھپڑ نہیں بلکہ خدا کی ایسی مار پڑے گی کہ وہ پھر زندگی میں نہ جی پائے گا اور موت اس کی زندگی سے بھی زیادہ بدتر ہوگی، پھر وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوگا، کیونکہ گستاخ رسول کی بخشش نہیں ہے، گستاخ رسول کی بخشش نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان حضور کی شان میں گستاخی کرنے والا شخص ہے تو پھر اس کی بخشش نہیں ہے۔ اس لیے یہ ایک پیغام ہے پوری قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کہ نبی کی عزت اور نبی کا احترام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والوں اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ ایک صحابی تھے نا وہ تھوڑا اونچا سنتے تھے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ حضور کے سامنے کبھی بولے ہی نہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اونچا سنتے ہیں تو ہم حضور کی آواز سے اونچا بول دیں کہیں ہمارے سارے اعمال نہ ہلاک اور برباد ہو جائے۔ تو آپ سمجھو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رسپیکٹ بتا رہا ہے نبی کی،
تو اس لیے آقا علیہ السلام تو امام الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، تو بس انبیاء علیہ السلام کی عزت بتانا یہاں سے مقصود تھا۔ اگر دو نشانی آپ کے اندر پائی جائیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کو قبر کے اندر عذاب نہیں ہو سکتا۔ ایک